वाइस قتل تو نفسن، اور تم نے جب ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا، اور اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے ان کے اوپر آفت آ جائے گی، کیونکہ گائے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جس طریقے سے اب دیکھا جاتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ گائے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی یہی تھا کہ ہم اگر گائے ذبح کریں گے تو ہم پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور اب آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ گائے کے کچھ حصے کو مقتول پہ مارو، یعنی جو قتل ہو گیا اس پہ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ گائے کا یہ حصہ کون سے اس کے جسم کا کون سا حصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کے بتانے میں اگر دینوی یا کوئی دینی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتے۔ نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے اس کی تفسیر آئی ہے۔ اسی لیے پیاری بہنوں، ہمیں بھی زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے واقعات رپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن صرف اتنا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو موقع محل کے مطابق ہو، نہ تو آغاز سے بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا اینڈ تک اس کو لے کے جایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ولیے کی گائے بڑی مشکل اور جستجو کے بعد ان کو ایک شخص کے پاس سے مل گئی۔ وہ شخص بہت ہی غریب آدمی تھا اور اس کے پاس صرف ایک گائے تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے اور اس آدمی نے گائے بیچنے کی یہی شرط لگائی کہ اس کے کھال جتنی اس کے اندر کھال کے اندر سونا بھر کے اس کو دیا جائے تو پھر وہ مانے گا۔ تو یقیناً یہی ہوا کہ کھال بھر جتنا سونا اس آدمی کو دیا تو اس نے یہ گائے ان کو دے دی، اور پھر اس کو گائے کو ذبح کر کے اس کے کسی بھی جگہ کے حصے کو مقتول کے اوپر مارا گیا۔ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے بولا کہ میرے بھتیجے نے، اور یہ کہہ کے وہ مر گیا۔ پھر قاتل کو مقتول کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہی رواج بن گیا کہ قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ قاتل یا مقتول کون تھا، قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا کام عبرت پکڑنا ہی ہوتا ہے۔ گائے کو ذبح کرنے اور قتل کے واقعے سے یہودیوں کے بہت سے امراض ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو وہ غیر ضرور بحثیں کرتے تھے، نمبر 2 جرم چھپاتے تھے اپنا غلطی کر کے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول کرتے تھے، نمبر 4 سرکشی ان کے اندر عام تھی، بھری ہوئی تھی، نمبر 5 بہت ڈہٹائی ان کے اندر تھی، اور وہ گائے پرستی تھی۔ گائے پرست ہے، گائے کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار آج کے انسان کے لیے کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ پیاری بہن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہم ڈٹائی پہ اڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں غیر ضروری سوالات کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تعویلوں سے مطمئن لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ کر لیتے ہیں، پھر وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہے، وہ بالکل جیسے آپ سمجھ لیں آنکھ کان اور ناک لپیٹ کے، آنکھیں لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ لیا۔ اسی طرح اس آیت سے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اللہ نے اس کو کھول دیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی ہو، چھپ کے کرو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے پہ قادر ہے۔ اور جیسے اس یہاں سے بھی انہوں نے دیکھ لیا، ایک آدمی مر گیا تھا، اس کو کسی نے قتل کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انہوں نے مرے بھی انسان سے بھی یہ کہلوا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لیکن برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو، اور ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو، تاکہ اگر کبھی وہ ظاہر ہو جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ چھپی ہوئی حقیقت کے کھول کر سامنے آنے سے انسانوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی جرم، کوئی گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو وہ آدمی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کوئی گناہ نہیں کر سکتے، جلد یا بدیر
وہ حقیقت سب کے سامنے آنی ہے۔ اور جب ایک انسان کا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اطمینان، یہ یقین اس کی دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اگر آج چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر روز قیامت بھی میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی سب کے سامنے لایا جائے گا۔ تو جب اتنے سامنے زیادہ لوگوں کے سامنے میری برائی کھولی جائے گی تب میرا شرمندگی کے مارے کیا حال ہوگا۔ یہاں تو انسان چھپ کے گناہ کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پیاری بہنوں، فرشتوں نے وہ عمل دیکھا ہوتا ہے، فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے، اور اس عمل کے لیے، اس گناہ کے لیے ہمیں اللہ کے ہاں لازمی روز قیامت جواب دینا پڑے گا۔ تو بھی سوچیں اس وقت ہم جب اتنی مخلوق کے سامنے ہمارا جرم کھولا جائے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔